قرض حسنہ کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ چونکہ تشریف لائے ہیں تو کوئی ایسی چیز جو ہمارے کہنے سے رہ گئی ہو. میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, ایک ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا, اور ایک ہے اللہ کو قرض دینا, جیسے سورہ الحدید میں کہا گیا. کیا یہ تینوں مختلف ہیں یا ایک ہی بات ہے؟ آپ بھی ذرا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت تو یہ ہے کہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہماری تو کوئی اوقات نہیں, جو بھی صورت کر رہے ہیں چاہے صدقہ ہے, یعنی امبریلا جو ہے وہ ایک ينفقون ہی کی ہے. جی, وہ اس نے دیا ہے تو ہم آگے دے رہے ہیں. ٹھیک. نام اس کے مختلف ہیں. ٹھیک. زکوٰۃ کے البتہ احکامات الگ ہیں, صدقہ کے الگ ہیں, قرض حسنہ کے الگ ہیں, لیکن حقیقت دیکھیں تو ایک ہی ہے کہ رب کی توفیق سے ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. ٹھیک. البتہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کریں گے اپنے بندوں سے, مرضت فلم تعودنی, اور اس شکوے پہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کچھ کر کے لے کے جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو, جس پہ ہمارے سارم بھائی جیسے بندے جو ایسے لوگوں کی خوب دعائیں لے رہے ہیں کہ اللہ کہیں کہ میں بیمار ہوا تھا تو میرا پتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آیا. تو انسان کہے کہ کیف اعودک وانت رب العالمین, رب العالمین میں آپ کا پتہ لینے کے لیے کیسے حاضر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان عبدی فلاں, میرا فلاں بندہ جس میں اسلام اور کفر کا بھی تذکرہ کوئی نہیں ہے, وہ بیمار ہوا تھا, اگر تو اس کا پتہ لے لیتا تو گویا کہ میرا پتہ لے لیتا. ایسے اللہ کہیں گے کہ میں استطعمتک فلم تطعمنی, میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا, تم نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا. تو پھر یہی سوال جواب, پھر پانی کے متعلق. تو یہ ساری چیزیں اللہ کل قیامت کے دن کہے گا, اور انسان بڑا حیران ہو کے کہے گا کہ اللہ یہ کیسے؟ تو فرمایا میرے کسی بندے کے ساتھ تو یہ معاونت کر لیتا تو گویا کہ اس کے ساتھ نہیں تو میرے ساتھ کرتا. اسی کو اللہ نے قرآن نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے گا. اب ہماری کیا اوقات, کیا حیثیت کہ ہم اللہ کو قرضہ دیں. اب جیسے وقت کا بادشاہ ہو اور ہم اس کو قرضہ دینے کی بات کریں تو یہاں تو کچھ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے جو صورتحال چل رہی ہے, لیکن وہاں تو احکم الحاکمین رب العالمین جس نے ساری کائنات کو بنایا, مجھے آپ کو بنایا, سارے خزانے پیدا کیے, اس لیے جو اس کے ساتھ تجارت کرتا ہے, اور خاص طور پہ رمضان کے اندر تو اللہ اتنا کریم ہے کہ فرمایا جو صرف افطار سمجھانے کے لیے کہ افطار کے وقت ایک کھجور کسی کو دے دیتا ہے تو جب شب قدر آتی ہے تو جبریل آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اللہ, یعنی تھوڑے سے بھی اللہ اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. سلیمان بن ربیع اور ابو دحدہ کا بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے ایمان پرور کہ حضرت سلیمان بن ربیع حج پہ جا رہے ہیں اور اپنا وہ سارا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں ایک سادات خاندان کے اوپر. رب ان کی صورت کا فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو قیامت کی صبح تک ان کے لیے حج اور عمرہ کرتا رہے گا, اور جب ان کے لیے بقیہ ساتھی آ کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو عمرہ مبارک, آپ کو حج مبارک, وہ حالانکہ ادھر ہی ٹھہر گئے تھے, لمبا واقعہ ہے, تو بڑے حیران ہو کے کہنے لگے یہ ماجرا ہو کیا رہا ہے, میں تو گیا ہی نہیں. تو رات کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں اے سلیمان تجھے اور کتنے گواہ چاہیے, رب نے تیری صورت کا فرشتہ پیدا اللہ کر دیا. اکبر کبیرہ. اور صاحب انہوں نے 600 درہم خرچ کیا, رب نے 600 دینار ان کے لیے بھیج دیا. اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے من عاملنا ربحا, جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ یوں ہی فائدے اٹھاتا ہے, یوں ہی موجود. اور مولانا عمران بشیر صاحب بھی اس کے گواہ ہوں گے, یہ واقعات اب بھی جاری ہو ساری. اللہ اکبر. آپ اللہ کرے آپ کو وہ لوگ ملیں جن کو وہ ملتے ہیں کہ آپ وہاں تھے, انہوں نے کہا نہیں میں تو یہاں تھا. اللہ اکبر. یہ بہت بے شمار واقعات ہیں. اچھا آپ اس میں کہیں گے نہیں شباہت ہوتی ہے, 7 طرح کے ایک لوگ ہوتے ہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن کیسے کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے وہاں. تو پھر یہ وہ راز ہے. اور کچھ ایسے معمولات ہوتے ہیں ان کے بالکل اسی طرز پہ جیسے مولانا عمران بشیر کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اب ایک بڑا حساس سا ایک موضوع ہے ساتھ, اس کو بھی ذرا چھیڑتے چلیں. اب جس کی جتنی وہ ہو, سارم بھائی بھی اس پہ کافی وہ ہوں گے مجھے امید ہے, تلوار بے نیام. پروفیشنل بھکاری اور گداگر, بہت بڑے بڑے ملک کے لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں, ان کو لینڈ کرواتے ہیں, چوکوں کی نیلامی ہوتی ہے, ان کا ٹھیکہ جاتا ہے, گاڑیاں ڈراپ کرتی ہیں, گاڑیاں پک کرتی ہیں, کچھ اس میں ایکٹ بھی کر لیتا ہے, کوئی بھیس بھی بدل لیتا ہے. مطلب وہ مجھے یاد ہے انور صاحب نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کمال ہی ہو گیا بھائی. وہ ہوا یہ کہ میں نے وہ جیب سے 20 روپے نکالے اور ایک شخص جس کی ٹانگ میں معذوری تھی وہ ٹھیک ہو گیا 20 روپے سے.
تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا مغالطے میں وہ 5,000 کا نوٹ ملا, وہ میں نے 20 کی جگہ 5,000 دے دیا, بھاگ کے چلا گیا. تو اس کی ٹانگ جو ہے وہ میں جو سمجھا تھا وہ معذوری وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا تو سودا بڑا اچھا ہے, اتنے میں ہی صحیح ہو گیا. یہ ویسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں. اب اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں ہمارے؟ جیسے ہم نے تو یہ کہا کہ بڑے حجاب کے ساتھ, بڑے خیال کے ساتھ, جیسے عزیز ہر ایک کا ایک سرکل ہوتا ہے آپ کا. اب یہ فون آ گیا ہے, فون آپ کو کہیں سے آ رہا ہے, انہوں نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں, یہ دیکھیں یہ حالات ہے. اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک میرا ایسا سرکل ہے, لیکن آپ کو گلٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کہ مطلب مجھے یاد ہے, اللہ تعالیٰ گروٹ جنت نصیب کرے, محمد کبیر خان صاحب کہیں کہ میرا نمبر کہاں سے چلا جاتا ہے. اب میں کیا کہوں اسے, وہ کہہ رہا ہے اتنا, تو وہ بعد میں تو پتہ لگا اچھا وہ تو یہ ہے, وہ تو ادھر بھی فون. اس کا کیا حل ہے جی علامہ صاحب, آپ فرمائیے, اور اس بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم اس میں تخصیص کیسے کر سکیں تاکہ حقدار کو اس کا حق مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ حدیث میں موجود ہے کہ جس نے بغیر حاجت کے, بغیر ضرورت کے مانگا, یعنی یہ پیشہ ور مانگنے والے, تو گویا اس نے اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھرا. حدیث میں موجود ہے اس طرح کی, یعنی ابواب محدثین نے بنائے ضرورت کے بغیر مانگنا. حتیٰ کہ بعض روایت میں کہا تھا کہ حاجت کے وقت بھی نہ مانگے, مجھے سفید پوش جسے کہا جاتا ہے, اتنا خیرت مند خوددار ہو کہ نہ مانگے. تو میرا یقین ہے اس وقت, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ پروفیشن بن چکا ہے, میرا یقین ہے اس وقت کتنے خوددار گھر میں بھوکے مر بھی گئے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی خودداری کی چادر نہیں اتاری, اور پیشہ ور مانگنے والے دندناتے پھر رہے ہیں. اور یعنی جن کا یہ پروفیشن ہی, جی ان کی یعنی ان سے پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی کرتے ہیں, ان کا یہی کام ہے. تو پہلی تو ان کی مذمت ہے سختی کے ساتھ, یعنی انہوں نے گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے حیثیت سے اپنے رب کو گویا کہ نعوذ باللہ اس کو کم کیا کہ تجھے اللہ نے مختار بنایا ہے یا کھانے پینے کے حوالے سے تو بغیر اس کا سوال کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی, یہ ہمارا سیکشن ہے, اتنی بات ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مشینری کو حرکت میں آنا پڑے گا تھوڑا سا. مشینری سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, تو اللہ معاف کرے اگر ہم ایک ہمسایہ سمجھیں اس ملک کو, تو وہ جو ممالک ہیں بڑے, وہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوں گے. یہ تو جو جاتا ہے اس کو معلوم ہوگا, لیکن ایک عام تاثر معذرت کے ساتھ یہی ہے, اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, پاکستانی وہاں سوال کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, ایک پاکستانی نے اس کو روک کر بولا کہ تم نے کیوں ہمارے ملک کا نام بدنام کیا ہوا ہے, تو ہمیں ویزے ایشو نہیں ہو تمہاری وجہ سے. یعنی یہ کام بیرون ملک بھی چل رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ پنپتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پہ چیک نہیں ہے جو ہونا چاہیے؟ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ بالکل بھی 0%. اس پہ چیک ہے ہی نہیں, اس پہ ہر آدمی ذمہ دار ہے. اس میں بھی اپنے آپ کو بلیم کروں گا. میں نے یہ سوچ لیا کہ صدقہ بس میرے پاس سے نکلے, میری جان چھوٹے, جس کے ہاتھ میں دے دیا. صدقہ مستحق کو ڈھونڈنے کی شرائط کہاں گئی؟ کیوں زکوٰۃ فطرہ کے لیے شرائط بتلائی گئی ہیں؟ فاسق مولن کو دینا منع ہے, جو اللہ اعلان گناہ کرتا ہو, مرد یا عورت. اس کی مدد اس بال سے نہیں کی جائے, چیریٹی کے نام پہ آپ ویسے ہی دے دیں اسے. چنانچہ ہمیں سب سے پہلے خود اپنا جو ہے نا احتساب کرنا پڑے گا, اور تھوڑا کمفرٹ لیول سے باہر آنا پڑے گا. صدقے سے جان نہ چھوڑائیں, صدقے کو مستحق تک پہنچائیں. مغرو نہ لاؤ تسی, بالکل ٹھیک.